بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجز ولا إله غيره قديما بلا ابتداء دائما بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قیوم لا ينام۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی، وہ غالب ہے۔ ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کا بیان، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے۔ بندہ اللہ کو اسی ذریعے سے پہچان سکتا ہے۔ اللہ کا مطلب کہ جس میں بہت سے باکمال اور جامع صفات موجود ہوں، اور وہ صفات کامل درجے کے اور جامع درجے کے سوائے اللہ کے کسی ذات میں نہیں، نہ کسی پیغمبر میں، نہ کسی ولی میں، نہ کسی۔ جو اللہ ہے اور جو اس کے صفات ہیں، وہ صفات سوائے اللہ کے کسی میں جمع نہیں، اسی وجہ سے وہ عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق اسی لیے ہے کہ اللہ کے اندر جو صفات ہیں اس کی ذات میں، وہ صفات سوائے اللہ کے کسی میں جمع نہیں، کامل درجے کی اور جامع اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، رزاق ہے، رزق دینے والا۔ اس کی قدرت اتنی اونچی کہ پوری مخلوق جہاں سے بھی پکارے اس کی آواز کو وہ سنتا ہے، اور ہر ایک کی آواز کو الگ الگ پہچانتا ہے، اور پہچان کر ہر ایک کی مصلحت سے باخبر ہے۔ ایسے نہیں کہ جو مانگا وہ دے دیے، کس کو کیا دینا، کس کو نہیں دینا، کس کو کب دینا، اس کی مصلحت سے بھی باخبر ہے۔ اور جو بندہ اور جو مخلوق اس سے مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے خزانے میں دیے جانے کے لائق ہے۔ بعض مرتبہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ چیز کے خزانے میں نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کون ہے؟ پوری مخلوق کی آواز کو سن رہا ہو اور ہر مخلوق کی آواز کو پہچانتا ہو، اور جو مخلوق اس سے سوال کرتی ہے وہ چیز اس کے خزانے میں دیے جانے کے لائق قابل ہو، اور اس بات کی قدرت ہو کہ وہ چیز اس مخلوق تک پہنچائے اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے پہنچائے، اور جب وہ ارادہ کر لے اس چیز کو مخلوق تک پہنچانے کا تو کوئی دنیا میں اس کو رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ یہ خدا ہو سکتا ہے، اور یہ صفات سوائے اللہ کے کسی میں جمع نہیں۔ اسی لیے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ولا الہ غیرہ، جو ہم نے آخری میں پڑھا۔ بندگی کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ بندگی کے آداب بجا لانا، رکوع کے ذریعے، سجدے کے ذریعے، اور دعا کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، منت کے ذریعے، مختلف ذریعوں سے، سب کے سب ذریعوں سے اس کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ بندگی کا اظہار کرنا، اس کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندگی کے آداب بجا لانا صرف اس کا حق اللہ کے لیے۔ اور یہ سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان سے یہ ڈکلیئر کرا دیا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت آپ ہی کی، مدد آپ ہی سے، عبادت آپ ہی کی، مدد آپ ہی۔ اور یہ جملہ جو ہے نا ولا الہ غیرہ، یہ ہم لوگوں نے آخری میں گزشتہ یہی ہم نے پڑھا تھا۔ قدیم بلا ابتداء۔ ابھی یہاں اس کا ترجمہ سننے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں صفات کے بارے میں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں ایک جملہ یاد رکھیں، ایک مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی لا کو کھینچ کر نہ پڑھے تو معنی الٹا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہے کہ ضرور ایک الہ ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں بڑی نزاکت ہے، اسی لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھو یہاں لا الہ کو لا الہ پڑھ لیا تو کیا ہو گیا؟
اس لیے تجوید اسی لیے سیکھنا چاہیے کہ عربی زبان بڑی نزاکت کی زبان ہے. جیسے سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس میں دو انا ہیں. پہلے انا کو نہیں کھینچیں گے تو گڑبڑ، دوسرا انا کھینچ دیں گے تو گڑبڑ، ایسی گڑبڑ کہ نماز ٹوٹے گی. بچپن میں سیکھا ہے، پڑھا ہے، صحیح ہے یا نہیں، کسی قاری سے، کسی صحیح پڑھنے والے کے سامنے ایک مرتبہ بیٹھ کے ذرا سنا دینا کہ پھر ذرا سن لو میرا قرآن صحیح ہے یا نہیں. بہت کم ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں پڑتی قرآن صحیح کرنے کی، ورنہ تو اکثر ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے قرآن پاک صحیح کرے. ٹھیک، جہاں کھینچنا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ خیر اما یشرکون. اب اس کو کھینچ دو، اللہ، کیا اللہ بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو شرک کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ الف کو کھینچ دیے تو سوال کا لفظ ہو گیا، السلام علیکم، یعنی السلام علیکم، السلام علیکم کیا مطلب؟ کیا تم پر سلامتی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، اس کو نہیں کھینچنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر بول دیا تو نمازی نہیں ہوگی اس کی. کیا اللہ بڑا ہے؟ اسی لیے عربی زبان قرآن پاک کی زبان، تجوید اس میں ضروری ہے. اب موقع ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسجد میں بھی دیا ہے، ہر ہفتہ ہوتی ہے کلاس. اب دیکھیں تو گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا، کیا ہے کہ کبھی اس چیز میں سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، آنا چاہیے، آ کے سیکھیں. کل قیامت کے دن کیا حجت اللہ کے سامنے ہمارے رہے گی کہ ہمارے اس مسجد میں قرآن پاک کی تصحیح کا کام ہو رہا ہے اور ہم اپنے اپنے جو ہے مصروفیت میں ہوں. اسی لیے آدمی اس کو، یہ ضروریات دین میں سے. خیر بہرحال ایک ٹاپک درمیان میں آ گئی تھی اس کو، ولا الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھیں صفات ایسے ہیں، صفات کے ذریعے اللہ کا تعارف کرایا جا سکتا ہے. اللہ کون ہے اس کی پہچان صرف صفات سے ہوگی. کوئی پوچھے نا اللہ کیا ہے، کیا اللہ ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ صفات بیان کرو اللہ کے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اس لیے ایک اصول لکھ لیں، ہمیشہ اللہ کا تعارف صفات سے کرایا جائے گا، سیدھے سیدھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے بنیادی صفات بتائے، ام من ذہب ام من فضہ ام من حدید. کچھ یہودی پوچھنے لگے تمہارا خدا سونے کا، چاندی کا، تانبے کا، کس چیز کا ذرا بتائیے. جبرائیل آیت لے کے آیا، قل کہہ دیجئے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سوال کیا ہو رہا ہے، جواب کیا دے رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے پوچھا فما رب العالمین. موسیٰ ما رب العالمین، ماں عربی جو جاننے والے ہیں سمجھتے ہیں ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس چیز کا ہے تمہارا خدا. اس نے ماہیت پوچھی، حقیقت پوچھی، کس چیز کا ہے تمہارا خدا. تو موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی روب مرعوب ہوئے، کسی ڈرے بغیر جو ہے نا کہنے لگے قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. رب کون ہے؟ آسمانوں کا رب، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کا پیدا کرنے والا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اس لیے فرمایا آسمان کا رب فرمایا نا، اس میں بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ فرعون جو ہے نا یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے آسمان کو بنایا. اور انسان کی فطرت ہے، انسان اپنی خدائی کا دعویٰ اتنا ہی کرتا ہے جتنا اپنا تصرف جہاں تک ہوتا ہے، اپنی پہنچ جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک کہتا ہے یہ میں نے بنایا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سیدھے کہا آسمان کا رب، آسمان کو جس نے بنایا وہ میرا رب، زمین کو جس نے بنایا وہ میرا رب. اب فرعون کے پاس کوئی دلیل نہیں ملی تو فرعون جو ہے نا قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے پاس بیٹھنے والے دوستوں سے کہنے لگا سنتے ہو جی، جواب میں کیا، سوال میں کیا کر رہا ہوں، جواب کیا دینے دیکھو. الا تستمعون، میں ان سے پوچھا کس چیز کا ہے تمہارا رب، اور یہ صفات بیان کر رہے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی مرعوب کے کہنے لگے ربکم ورب آبائکم الاولین. پھر صفات گنائی انہیں. کون ہے رب؟ جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے. یہاں بھی ایک اصول ہے، آدمی جتنے بھی خدا کے دعوے کیے ہیں لوگ، وہ سب یہ کہیں کہ میں تمہیں پیدا کیا، نعوذ باللہ. لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا، بلکہ فرعون نے بھی نہیں کہا میں تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا. فرعون نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہوں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا رب ہے. تو فرعون جو ہے نا وہ کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تو بس نعوذ باللہ من ذلک. پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. یہ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں. اس کا خلاصہ اتنا ہے کہ جب بھی سوال ہوگا رب کون ہے، اس کا تعارف صفات کے ذریعے ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بات سمجھ. اللہ کا تعارف ہمیشہ صفات سے کرائیں گے. اور دوسری بات، صفات جس طرح اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہیں، اسی طرح صفات بندے کے دل پر اللہ کی عظمت کے کھلنے کا ذریعہ ہے. بندے اور اللہ کے درمیان فیض اور استفادے کا ذریعہ ہی صفات ہے، محبت کا ذریعہ ہی صفات ہیں. اگر کوئی انسان اگر اللہ کو صفات سے نہ پہچانے، وہ اللہ سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا. مثال کے طور پر زید ہے، ایک انسان ہے، اس کا نام زید ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس سے کوئی کسی کو تعلق نہیں. لیکن جب زید کو لوگ صفات سے متصف کریں گے، زید سخی ہے، زید عالم ہے، زید ڈاکٹر ہے، زید مفتی ہے، زید قاضی ہے، زید فلاں کمال والا ہے، جب زید کو صفات سے متصف کریں گے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح بندہ جب اللہ کو صفات مانے گا، اللہ کے لیے صفات تسلیم کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے وہ فائدہ اٹھائے گا. اللہ کو رزاق مانے گا، اس سے روزی طلب کرے گا. اللہ کو کریم مانے گا، اس سے کرم کی بھیک مانگے گا. اللہ کو رحیم مانے گا، اس سے رحم کی بھیک مانگے گا. اللہ کو المنتقم مانے گا، پکڑنے والا، اس کی پکڑ سے ڈر کر اپنی زندگی سنوارنے والا بنے گا. اگر کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ مارک کر لیں، پھر جو ہے دوبارہ پوچھ لیں. اور تیسری بات ہے، ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کو کما حقہ ادراک نہیں کر سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ایک اصول، ہمارا علم، ہمارا وہم، ہمارا گمان، ہمارے خیالات اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے. ان سب سے اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے برابر کوئی نہیں مخلوق میں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا، لیکن اس کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے، ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے، مگر کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت ہم بیان کر سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے، لیکن کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت ہم بیان کر سکیں. کیوں؟ جہاں کیفیت بولنے پہ آئیں گے وہاں مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. اب اللہ کو تعارف کرانا ہے، کن کے ذریعے سے؟ صفات کے ذریعے سے. ایک دشواری پیش آتی ہے یہاں پر، ایک دشواری. ہمارے جو بول چال میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ ہمارے روزانہ کے جو الفاظ ہیں استعمال ہونے والے، ان الفاظ سے اللہ تعالی کی صفات کی تعبیر کما حقہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے الفاظ بڑے محدود، ہمارے الفاظ بڑے یعنی مطلب بہت ہی، سمجھ رہے بات؟ ہمارے الفاظ جو روزانہ کے استعمال میں ہوتے ہیں، ان الفاظ سے اللہ کی صفات کی تعبیر کما حقہ ممکن نہیں. اور دوسری بات، اگر اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے کوئی اور الفاظ آسمان سے اگر آتے تو وہ الفاظ ہماری عقل سے بہت اونچے ہوتے. یہ دشواری پیش آتی نہیں؟ یہ ہے دشواری. کریں تو کیا کریں؟ اللہ کا تعارف لوگوں میں کرانا ضروری ہے، اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے صفات ضروری ہے. صفات کے ہی ذریعے تعارف ہوگا. تو کریں تو کیا کریں؟ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو روزانہ کے بول چال کے الفاظ ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے اللہ کی صفات کا تعارف کرائیں گے، مگر کچھ بنیادی باتیں ہیں. یہ بنیادی باتیں نوٹ کریں آپ. یہ بنیادی باتیں. سب سے پہلے بنیادی بات، اللہ رب العزت کی صفات کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں، اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں، وہ الفاظ غایات
غایات کا معنی اس میں پایا جائے، مبادی کا معنی اس میں نہ پایا جائے. اتنا ذہن میں رکھ لیں، مثال دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گی. جو لفظ بھی اللہ کی صفات کے لیے ہم استعمال کریں گے وہ لفظ غایات کے معنی میں استعمال ہو، مبادی کے معنی میں استعمال نہ ہو. مثال کے طور پر قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اکثر وہ الفاظ ہیں جو مخلوق کے لیے بھی وہ اس سے استعمال ہوتے ہیں. یعنی اللہ السمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وہی الفاظ مخلوق کے لیے بھی ان صفات کو بولا گیا. زید سنتا ہے، زید بولتا ہے، زید دیکھتا ہے نا. جو الفاظ اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اس بولے ہیں وہی الفاظ مخلوق کی صفت کے لیے بولے، لیکن دونوں کا استعمال بہت الگ الگ ہے. کیسے؟ مخلوق کے لیے جب دیکھنا بولیں گے، مخلوق کے لیے جب سننا بولیں گے تو فوراً بات یہ آئے گی کہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری، سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری. جہاں بھی مخلوق کو السمیع کے لفظ سے بتائیں گے زید سنتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ زید سنتا ہے یا زید دیکھتا ہے، تو فوراً یہ بات ذہن میں آئے گی. کیا بات آئے گی؟ وہ اپنے کان سے سنتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے سنتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اس طرح نہیں. کیسے؟ اب یہاں دو چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پر دیکھنا ہی لے لو. ایک ہے مبدا، آنکھ آلہ ہے، دیکھنے کا آلہ ہے نا، انسان اسی سے دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبدا. مبادی بولا نا میں، یہ ہے مبادی. مبدا کے معنی ہے دیکھنے کا ذریعہ، دیکھنے کا سبب. غایت نتیجہ کیا ہے؟ دیکھنا. دیکھنے کا ذریعہ یہ ہے اور اس کی غایت اور اس کی انتہا کیا ہے؟ دیکھنا ہے. مخلوق کے لیے جب بصیر کہتے ہیں تو غایت اور مبدا دونوں مراد لیں گے کہ مخلوق اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے، لیکن یہی بات جب اللہ رب العزت کی طرف منسوب کریں گے اللہ سمیع، مبدا مراد نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیں، مبدا جسمانی کیفیت کا نام ہے. اللہ رب العزت اس سے پاک ہیں کیونکہ یہ مخلوق کی خاصیت ہے. سمجھے؟ صرف غایت مراد لیں گے کہ اللہ دیکھتے ہیں، لیکن مبدا یہ عقیدہ ضروری ہے مبدا اس کی ذات میں موجود ہے. کیسا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں معلوم. ایک بار اس کو سمجھے. اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ بھی استعمال کریں گے اس میں غایت کا معنی پایا جاتا ہو، مبادی کا معنی پایا نہ جاتا. مثال کے طور پر اگر کہے کہ مخلوق دیکھتی ہے تو دو چیزیں ہوں گی. ایک دیکھنے کا ذریعہ آنکھ اور دوسرا اس کا نتیجہ دیکھنا. دوسرا اس کا نتیجہ ہے غایت. غایت کہتے ہیں نتیجے کو، ریزلٹ. آنکھ ہے تو دیکھیں گے، آنکھ نہیں ہے تو نہیں دیکھیں گے. جب دیکھنے کی صفت مخلوق کی طرف کریں گے تو کیا مطلب ہے؟ مخلوق کے لیے دونوں چیزیں مراد لیں گے، مبدا اور غایت، کہ مخلوق اپنی آنکھ سے بھی دیکھتی ہے، آنکھ سے دیکھتی ہے. لیکن یہی صفت جب اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو وہاں مبدا مراد نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ مبدا جسمانی کیفیت کا نام ہے اور یہ مخلوق کی خاصیت ہے، اللہ اس سے پاک ہیں. صرف غایت مراد لیں گے، اللہ دیکھتے ہیں. لیکن کیسے دیکھتے ہیں؟ مبدا اس کی ذات میں موجود ہے، وہ کیسے ہمیں پتہ نہیں، واللہ عالم. دوسری مثال لکھیں. رحیم ہے نا، ہم نے گزشتہ پڑھا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رحیم جو ہے نا رحمت سے نکلا ہے. رحمت کا معنی کیا ہے معلوم؟ کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کے، کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر دل جو ہے نا پتلا ہو جاتا، پھر اس پہ احسان کرنا، اس کا معنی ہے رحمت. تو یہاں دو باتیں ہوئی. جیسے ہی ہماری نظر کسی مصیبت زدہ آدمی پہ پڑی تو ہمارا دل کیا ہوا؟ نرم پڑ گیا، پتلا ہو گیا نا. پھر دوسرا کام کیا ہوا؟ اس پہ احسان کرے. تو مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر دل کا پتلا ہونا یہ مبدا ہے، اور اس پہ احسان کرنا یہ غایت ہے. انسان کے لیے جب رحیم کہیں گے تو مبدا اور غایت دونوں مراد لیں گے کہ انسان نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھا اور دیکھ کر اس کا دل پتلا ہوا، پھر بعد میں وہ احسان کیا. لیکن یہی صفت جب اللہ کی طرف منسوب کریں گے پھر نہیں، مبدا مراد نہیں لیں گے.
اللہ رب العزت کے لیے صرف غایت کہیں گے اللہ رحیم، کیا مطلب؟ اللہ احسان کرنے والے، اللہ فضل کرنے والے، اللہ انعام کرنے والے، لیکن مبدأ اس کی ذات میں موجود ہے، وہ کیسا ہے اس کی کیفیت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں جس میں اللہ نے اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرمایا. دوسری بات جیسے وجہ، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وجہ کے معنی کیا ہے؟ چہرہ. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ید کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ ہے. یوم یکشف عن ساق، ساق کے معنی پنڈلی کے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، حدیث میں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا. اور بھی مثال سنیں، وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، عین کے معنی آنکھ، وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي قرآن کی جملات ہے. تم کشتی بناؤ ہماری آنکھ کے سامنے، یعنی یہ سب اللہ کی صفات ہیں. اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وہ صفات ہیں جو متشابہ ہیں، جس میں اللہ نے اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرمایا. ان صفات میں دو باتوں کا بنیادی لحاظ رکھنا ہے. نمبر ایک، جو صفات، جن صفات میں اللہ نے اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرمایا اس کے لغوی معنی ہرگز مراد نہیں لیں گے. وجہ کا معنی چہرہ نہیں ہوگا، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہوگا، عین کا معنی آنکھ نہیں ہوگا، کرسی کا معنی کرسی نہیں ہوگا. کرسی بڑی، بیٹھنے والا بڑی، بیٹھنے والا بڑا. کبھی دیکھیں کرسی چھوٹی، بیٹھنے والا بڑا. اگر اللہ کی کرسی اگر بولیں گے تو کون بڑے ہوں گے؟ اللہ کیسے بڑے ہوں گے؟ کرسی بڑی ہوگی تو نہ اللہ بیٹھیں گے. اللہ کی کرسی اگر واقعی کرسی کا لغوی معنی مراد لیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ کرسی بڑی ہوگی اللہ سے تو مراد لیں گے کرسی کا معنی کرسی. تو اللہ بڑے ہو رہے نہیں ہو رہے، اللہ ایک کرسی بڑی ہوئی نہیں اللہ کی ذات سے. تو یہ کہتے ہیں متشابہ. اسی لیے ان چیزوں میں لغوی معنی ہرگز مراد نہیں لیں گے، لغت کا معنی مراد نہیں لیں گے. پھر کیا کریں گے؟ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جو متشابہ کہلاتے ہیں، جس میں اللہ نے اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرمایا، اس میں لغوی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ عرف میں ان صفات کے لیے جو مناسب معنی ہے وہ لیں گے. عرف میں ان صفات کے لیے جو مناسب معنی ہے وہ لیں گے. ید کا معنی سخاوت، ید کا معنی مدد، وجہ کا معنی خوشی، عین کے معنی آنکھ کے معنی نگرانی، ہے نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کرسی کے معنی حکومت. آدمی کی کرسی چلے گی بھائی، کیا مطلب ہے؟ کرسی مطلب کرسی تو ہے لیکن کرسی چلے گی، حکومت گئی اس کی. سمجھ رہے نا؟ ہاں یہ بات ہے. دوسری بات یعنی سمجھ رہے کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، جو صفات جس میں اللہ نے اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرمایا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں لغوی معنی مراد نہیں لیں گے، بلکہ عرف میں ان صفات کے مناسب جو معنی ہیں وہ لیں گے. دوسری بات کیا ضروری ہے معلوم؟ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی جب صفات کو بیان کریں گے تو ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کریں گے جس میں سامنے والے کے ذہن میں ایسی بات آ جائے کہ اللہ رب العزت بھی انسان کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خیال رکھنا، اللہ کی جب صفات کو بیان کرنے پہ آئیں گے ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کریں گے جس سے سامنے والے کے دل میں کیا بات آئے؟ اللہ رب العزت بھی ہماری طرح ہے. اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے اللہ چکھتے ہیں. صاف منع ہے. اللہ چکھتے ہیں، چکھنے سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کھانا ثابت ہو رہا ہے. ہاں، یذوق نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے چکھنا ثابت نہیں، چھونا یہ ثابت نہیں کریں گے. بعض مرتبہ اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے آدمی ایسی ایسی باتیں بول دیتا ہے کہ سننے والا کیا کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اللہ رب العزت بھی بہیمی آلودگیوں کے ساتھ متصف ہے. نعوذ باللہ. ان سب سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. تیسری بات، صفات دو قسم کے ہیں. ایک صفت جو ہے نا صفات حسنہ، اور ایک صفات قبیحہ. حسنہ صفات اچھے اچھے صفات، قبیح صفات برے برے صفات، ہے نہیں؟ صفات حسنہ کو صفات کمالیہ کہتے ہیں، صفات قبیحہ کو صفات سلبیہ کہتے ہیں.
اب دیکھیں یہاں پر اس کو اتنا سمجھ لیں، جس طرح اللہ رب العزت کے لیے صفات کمالیہ کا ثابت کرنا ضروری ہے تبھی ایمان مکمل ہوگا. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ہے نہیں، یہ صفات کمالیہ کا ثابت کرنا جس طرح ضروری، اسی طرح صفات سلبیہ کی نفی ضروری ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، بولو کہ کیوں؟ اس لیے کہ صفات سلبیہ کی نفی ضروری. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں صفات سلبیہ کی نفی. قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، جہاں کہا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ غفار ہے نہیں، یہ صفات کمالیہ کا ثابت. اسی لیے توحید مکمل اسی وقت ہوگی جب صفات سلبیہ کا انکار کریں گے، خاص طور پر وہ صفات جو اللہ کی بالکل شائع نشان نہیں ہے. اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے، اللہ کا نہ کوئی، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، اس طرح یہ ساری یہ بات ہوگی. اب اتنا رہے، اس کو اتنا ذہن میں رکھ لیں بس صفات کے بارے میں، کہ صفات اللہ کے تعارف کا ذریعہ، صفات اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ. اور صفات میں تین چیزوں کا لحاظ رکھنا. ایک، جب بھی اللہ کے لیے صفات بولیں گے غایت کے معنی میں بولنا، سمجھ گئے نہیں غایت کے معنی. دوسری چیز، متشابہ صفات جتنے بھی ہیں جس میں اللہ نے اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرمایا، اس میں لغوی معنی مراد نہیں لیں گے، ابھی انشاءاللہ اس کی اور تفصیل آئے گی، ابھی بتاؤں گا میں. دوسری چیز، اللہ کے لیے ایسے لفظ اپنی منمانی سے نہیں بول دینا جس سے سامنے والا سن کے جو ہے نا وہ بھی اپنی طرح سمجھے، اللہ چکھتے ہیں، اللہ چھوتے ہیں، ایسا نہیں. اب سنیں ترجمہ دیکھیں. نمبر 5، عقیدہ نمبر 5، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قدیم ہمیشہ سے ہے، قدیم ہمیشہ سے ہے، بلا ابتدا اس کی کوئی ابتدا نہیں. دائم ہمیشہ رہے گا، بلا انتہا اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے کہ جس چیز کی ابتدا اور انتہا ہوگی اسی کا نام حادث ہے اور اسی کو مخلوق کہتے ہیں. یہ اصول ہے. ہماری ابتدا بھی ہے، ہماری انتہا بھی ہے نہیں ہے. ہماری ابتدا تو ہے ہی، چلو انتہا لوگ مانتے نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جو ہے نا صرف منتقل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو انتقال ہوا کہتے ہیں. یہاں سے برزخ، برزخ سے حشر، حشر سے جنت یا جہنم، یہ منتقل ہو رہا ہے. لیکن ابتدا تو ہوئی نا. بار بار قرآن نے کہا تمہارا ذکر بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، ہے نہیں. تو انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا. اس میں رد ہے بہت. اسی لیے هو الاول والآخر یہ اللہ کے صفات ہیں. سورہ حدید کی آیت ہے. اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. امام مسلم نے اس کو اپنی روایت میں نقل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ آپ اول ہیں، پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء. آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. آپ ہی ظاہر ہیں، آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء. آپ اتنے پوشیدہ ہیں کہ آپ سے زیادہ گہرا کوئی نہیں. اقضی عنا الدین واغننا من الفقر. یہ کہنے کے بعد کہہ دے اے اللہ میرے قرض کو دور کر دے اور میرے فقر کو بھی دور فرما دے. یہ دعا ہے. دیکھو اپنے قرض کو دور کرنے کے لیے اور اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے کیسی تعریف اللہ کے نبی نے فرمائی. سمجھ گئے نا. قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا لا یفنا ولا یبید. نمبر 6، یہ نمبر 6 جو ہے نا یہ 5ویں کی ہی تاکید ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لا یفنا ولا یبید. لا یفنا ہمیشہ باقی رہے گا، فنا نہیں ہوگا. فنا کے معنی ہیں آدمی موت کے ذریعے فنا ہو جاتا ہے، طبعی موت، مرنا. اس میں رد ہے جو الہ ہے نا وہ فنا نہیں ہو سکتا. اس میں کتنے الہ آئے. عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو سکتے؟ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ فنا ہوں گے فنا. اب تو اللہ نے انہیں اٹھایا ہے. تو اس میں رد ہے کئی معبودان باطل کا
جن لوگوں نے خدائی کا درجہ دیا ہے، لا یفنا کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی آیت ہے، جتنے بھی زمین پر ہوں گے سب فنا ہوں گے۔ فرشتے خوش ہو گئے یہ آیت سن کے، اس لیے کہ ہم آسمان والے ہیں، بچ جائیں گے۔ پھر فوراً وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر فوراً آیت اتری، اس کائنات میں صرف اللہ باقی رہیں گے۔ فرشتے کہنے لگے وہ ہمارا بھی وقت آنے والا ہے۔ ہاں تفسیر دیکھیں اس کی، کل من علیہا فان لا یفنا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی اس پہ فنا نہیں۔ ولا یبید، یبید کے معنی ہیں ان یزول باہلاک غیرہ، کسی دوسرے کے مارنے سے مرنا، سمجھ گئے؟ ایک ہے خود مرنا جس کو کہتے ہیں موت آنا، ایک ہے کوئی آدمی اس کو مار دے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی عالی ہے، نہ وہ فنا ہوگی نہ کوئی اسے ختم کر سکتا ہے۔ لا یفنا ولا یبید، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اللہ کی ذات، مگر اللہ کی ذات، اسی کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ کل شیء ہالک، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل کتاب سے، دیکھو بھئی اللہ ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، اگر اللہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم کو موت دے دے، ہے کوئی جو اسے روکنے والا؟ ان یہلک، سمجھے؟ تو لا یفنا ولا یبید، فنا نہیں ہمیشہ باقی رہے گا، ولا یبید، کبھی اللہ رب العزت کو کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہلاک نہیں کر سکتا، اس کی حکومت کو زائل نہیں کر سکتا۔ ولا یکون الا ما یرید، ولا یکون الا ما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ ولا یکون الا ما یرید، ساری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ولا یکون، آسمان اور زمین اور اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا، الا، مگر جو کچھ ہوتا ہے، ما، وہ ہوتا ہے، یرید، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ پتا بھی اس کے ارادے سے گرتا ہے، ایک ایک چیز اس کے ارادے سے گرتی ہے۔ یفعل ما یرید، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ فعال لما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بنتے اس کے، بنتے؟ ایک ارادے میں آسمانوں کو بنا دیا، ایک ارادے میں توڑ دے گا، قرآن میں ہے نا، ایک ہی ارادے میں توڑے گا۔ آسمانوں کے بنانے میں کوئی تھکن نہیں ہوئی اس کو، اور کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آیا۔ یہ اس عقیدے کی تردید ہے جس میں یہودیوں نے کہا کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے اور 7ویں دن ہی ٹیک ریسٹ۔ ہاں، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنائے اور 7ویں دن اللہ نے نہیں، اللہ نے اپنے ارادے سے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے اپنے ارادے سے جو ہے کیا زمینوں کو بنایا، اور ارادہ ہوگا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دیں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، کسی چیز کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے بس کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ مطلب یہ ہے ہم کسی چیز کو بنانا چاہیں، بینچ کو ہی بنانا ہے، اس کا مادہ ضروری ہے، اپنے لیے طاقت ضروری ہے، اور پلان ضروری ہے، اور اپنے لیے کیا ہے، یعنی کئی چیزیں کا محتاج ہیں۔ مادے کے بغیر ہم یہ چیز نہیں بنا سکتے، نمونے کے بغیر ہم یہ چیز نہیں بنا سکتے طاقت کے ہم محتاج۔ اللہ رب العزت جتنے بھی چیزوں کو بنائے بس اپنے ارادے سے بنائے، بغیر مادے کے بنائے، اپنی طاقت سے بنائے، یہ ہے ارادہ۔ یہاں ایک اور چیز چھپا ہوا ایک عقیدہ ہے، ارادے میں، وہ انشاءاللہ اگلے آئے گا، اس کی تفصیل تقدیر کے مسئلے میں اس کو وہاں بیان کیا جائے گا کہ ارادہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کفار جتنے بھی وہ اللہ کا ارادے میں شامل ہیں، یعنی جتنے کافر کفر میں زندگی گزار رہے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی اللہ کا ارادہ ہے؟ ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے کیا وہ اللہ کے ارادے سے چھوڑتا ہے؟ یہ چیز وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائے گی، اس لیے کہ یہ اور وہ عقیدہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام،
اللہ رب العزت کی ذات اتنی عالی، اتنی بلند، ہمارے سوچ اور ہمارے خیالات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اس عقیدے کو سمجھنا ہے. اوہام وہم کی جمع ہے. انسان کے جسم کی ایک قوت کا نام ہے جو دماغ کے آخری حصے میں ہوتی ہے. فہم افہام کی جمع فہم کی جمع افہام ہے. فہم کہتے ہیں الفاظ سے معنی سوچنا. انسان وہم اور فہم کے ذریعے سے جو چیز کر سکتا ہے ان سب سے اللہ بلند اور پاک ہے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے نا. لا تدریکو، تمہاری نگاہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. دیکھنے سے آگے کی چیز سوچنا ہے. اس سے آگے وہم و گمان اور خیال، یہ سب دیکھنے سے آگے کی چیزیں، ان سب سے اللہ بلند ہے. ہر اس پیمانے سے بلند ہے اللہ جس سے انسان اللہ کو ناپنے کی کوشش کیا. اللہ تعالیٰ کے دیکھو، ہماری ایک سوچ کی ایک لمٹ ہے، عقل کی ایک لمٹ ہے، ان سب سے اللہ پاک ہے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں بات آئے اللہ کے بارے میں آئے، اللہ کیسا ہوگا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، کیسے ہوں گے، اگر یہ خیالات آئیں اور اس خیالات کے ساتھ دل میں کراہت محسوس ہو، ارے کتنے گندے خیالات ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، اس کو فوراً سمجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے. کیا خیالات؟ ہمیں اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا. اللہ کو کس نے بنایا؟ وہ کیسا ہوگا، کیسا؟ آپ نے فرمایا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا دل یہ چاہتا ہے کہ اس خیال کے آنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ آپ نے فرمایا ایمان کی علامت ہے. ایسے خیالات آئے فوراً اعوذ باللہ. اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات اتنی بلند، ہمارے خیال، ہماری سوچ، ہمارے علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. ان سب سے بلند اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ کی ذات میں اور اس کے صفات میں غور نہیں کرنا چاہیے. غور کہاں کریں گے؟ پھر مخلوقات میں غور کرنا ہے. ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے مسجد نبوی میں آ کے دعا کر رہے تھے، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، ہمارے گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ایسی ذات ہے. ولا یصفہ الواصفون، کوئی تیری تعریف اور حمد بیان نہیں کر سکتا. ولا یخشى الدوائر ولا تغیرہ الحوادث، زمانے کے حادثات تجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زمانے کی گردش تجھے بدل نہیں سکتی. یہ دعا مانگ رہے تھے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بولا یہ جب نماز دعا ختم کریں ان کو میرے پاس لاؤ. پھر آپ کے پاس وہ گئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ہدیہ انہیں دیا، ایک سکہ. کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہنے لگے تم نے جو اللہ کی تعریف بیان کی نا وہ مجھے بہت پسند آئی. اللہ کی تعریف ایسی بیان کی کہ اللہ کے نبی نے پسند فرمایا اور پھر ہدیہ دیا. یہ اس دعا میں دیکھیں، اس دعا میں یہ بات ہے کہ اللہ کون ہے، ہمارے وہم اور گمان سے بھی اللہ کی ذات بہت اونچی ہے. ولا یشبہہ الانام، مخلوق سے اس کو مشابہت نہیں دے سکتے. ولا یشبہہ، اس کو مشابہت نہیں دی جا سکتی الانام، مخلوق سے. سمجھ رہے ہیں اللہ کون ہے؟ مخلوق سے مشابہت ہرگز اس کو نہیں دے سکتے. جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے جہد ثابت کرتے ہیں، وہ انہی آیتوں سے جو میں نے بتایا. جاء ربک، تمہارا رب آیا کیسے آیا؟ جاء خالد آتا معلوم ہے چل کے آیا. جاء ربک والملک صفا صفا، رب آیا تو کیسے آیا؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. ان چیزوں سے میں ابھی جتنے بھی بتایا، بل ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ان چیزوں کو لے کر کیا ہو گیا؟ لوگوں نے اللہ کے لیے جسم کو اور جہد کو ثابت کیا. ہر ایک اصول یاد رکھیں، بلکہ قاعدہ، جو جسم والی چیز ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہوتی. اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں. ابعاد ثلاثہ اللہ میں نہیں ہوتے. اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ابعاد ثلاثہ ہیں. ابعاد ثلاثہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، ہر چیز میں ہے. اس کو کہتے ہیں ابعاد ثلاثہ.
دنیا میں کوئی بھی چیز لے لو، اس کی لمبائی موجود ہے، گہرائی موجود ہے، چوڑائی موجود ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، وہ بے انتہا ہے، لمبائی سے، چوڑائی سے، گہرائی سے پاک ہے. یہ ابعاد ثلاثہ سے اللہ پاک ہے. یہ عقیدے میں بڑی لمبی بحث ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک کیوں؟ اس لیے کہ ابعاد ثلاثہ اس میں نہیں ہے. اب جو بھی مخلوق ہے اس میں ابعاد ثلاثہ، یا تو وہ لمبی یا چوڑی گہری، لیکن اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے. لیکن لوگ کیا ہے معلوم، انہی چیزوں سے، انہی آیتوں سے اور حدیثوں سے لے کر امت کو گمراہ کیا اور امت کے عقیدوں میں انہوں نے تباہی مچائی. ولا یشبہہ الانام. اب یہاں کچھ بات تفصیل سے دیکھیں. ایسے صفات جن صفات میں اللہ نے اپنے لیے اعضاء کا استعمال فرمایا، اب اعضاء کا ذکر فرمایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفات متشابہات. سمجھئے؟ متشابہات کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1، متشابہ سمجھتے ہیں نا، جو چیز تمہیں شبہ میں ڈال دے. اللہ کا چہرہ شبہ میں پڑ گئے نہیں؟ قرآن کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، وجہ، اللہ کا ہاتھ. جو چیز تمہیں شبہ میں ڈال دے. شب برات میں ان اللہ ینزل من السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، ہے نہیں حدیث شب برات میں. جہنم چلائے گی، اے اللہ اور ان اللہ یضع قدمہ فی النار، اللہ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے، پھر وہ خاموش رہے گی. یہ سب جو ہے نا لوگ کنفیوز کریں گے اس بارے میں، اسی لیے میں صاف صاف کہہ رہا ہوں یہ وہ جملے ہیں جن کے بارے میں سب سے پہلے سمجھیں یہ متشابہ ہیں، جس کو دیکھ کر آدمی شبہ میں پڑتا ہے. بھائی اللہ جسم سے پاک، تو ہاتھ، پنڈلی، چہرہ، یہ سب کیوں بول رہے ہیں اللہ کو؟ اب اس کو سمجھیں. متشابہات کی ایک قسم جس کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں اور جس کی مراد بھی ہمیں نہیں معلوم. متشابہات کی ایک قسم وہ ہے جس کا معنی ہی معلوم نہیں، مراد تو دور کی بات. جیسے حروف مقطعات. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں 14 حروف بیان کیے گئے. 29 سورتوں کی شروع میں 14 حروف. الف لام سے شروع ہونے والے 13 جگہ ہیں، حامیم سے شروع ہونے والے 7 جگہ ہیں، طا سے شروع ہونے کے 4 جگہ ہیں، قاف، نون، صاد، یہ سب ایک ایک جگہ ہے. کل 29 جگہ ہیں قرآن پاک کے شروع میں، 14 حروف ہیں. یعنی الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، طاسین میم، حامیم عین سین قاف، نون یاسین قاف صاد، یہ سب بھی ہے نہیں. یہ سب سے پہلی قسم ہے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنانا ہے ہمیں. ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ تعالی کے اسرار ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کی مراد اور اس کے کھوج میں ہم نہیں پڑتے. یہ عقیدہ ہے. اور ایک بار بولوں، یہ اللہ کے اسرار ہیں، اس پر ہم ایمان یہ لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اس کے معنی کے کھوج میں ہم نہیں پڑتے. قرآن میں، حدیث میں منع کیا گیا. حدیث میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو متشابہات کے پیچھے پڑیں گے. اگر تم ان لوگوں کو دیکھو تو اپنے کو بچانا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے معنی کی تلاش کرتے ہیں. معنی اللہ ہی جانتے ہیں، جب اللہ معنی جانتے ہیں تو اس وہاں پر اپنی منمانی سے جو ہے معنی نکالتے ہیں اور امت میں جو ہے کنفیوژن پھیلاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان لکھا، اگر کوئی لوگ متشابہات کے بارے میں بات کریں ان سے دور رہنا اور تم سنت رسول پہ جمے رہنا. سنت رسول کیا ہے؟ جتنے بھی متشابہات ہیں ان کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھ لیں، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی تو اللہ ہی جانتے. سمجھ گئے؟ یہ الف لام میم حامیم، اس کا معنی بھی نہیں معلوم، اس کی مراد بھی نہیں معلوم. اب دوسری قسم دیکھیں، معنی معلوم ہے لیکن مراد نہیں بتا سکتے.
لفظ کا معنی معلوم ہے لیکن مراد نہیں بتا سکتے. مثال کے طور پر وجہ چہرہ، لیکن اللہ کو چہرہ ثابت کریں گے نہیں. معنی معلوم ہے ید ہاتھ، لیکن اللہ کے لیے مراد نہیں بتا سکتے کیا مراد ہے. ساق پنڈلی معنی مراد ہے لیکن معنی معلوم ہے ہمیں. یہ سارے جتنے الفاظ ہیں قرآن اردو ترجمے دیکھو انگریزی ترجمے دیکھے سب کے معنی معلوم ہیں، مراد اس کی کوئی نہیں بتا سکتا. یہ دوسری قسم ہے. ہاں اگر اس کا مراد بھی اگر معلوم کر لے اللہ کے لیے جسم ثابت ہوگا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہیں. لیس کمثلہ شیء. مثال کے طور پر ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ثابت کرے تو جسم ماننا پڑے گا نہیں. ہاتھ بولے تو جسم مانیں گے، لہذا ہاتھ اللہ کے مشابہ میں سے آ گیا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی مولد اگر صحیح معنی مراد بھی اگر اس کی معلوم کر لیے جسم ثابت، جسم کے لیے کرسی چاہیے نا، لہذا یہ سب متشابہات میں سے ہوں گے. ان کے بارے یہیں پہ دو فرقے وجود میں آئے، ایک گمراہ فرقے، ایک فرقہ مجسمہ، ایک فرقہ مشبہہ. ان الفاظ کے ظاہری معنی کو لے کر ایک نے کہا اللہ کو جسم ہے نعوذ باللہ، اور دوسرے فرقے نے انہی ظاہری معنی کو لے کر کہا اللہ مخلوق کے مشابہ ہیں. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جسم سے مشابہت سے. اسی لیے یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس پہ ثواب بھی زیادہ ہے. اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. ہم جو ہے کونے میں بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس کس چیز کا انکار کر رہے ہیں. اے اللہ تو جسم سے پاک، اللہ تو مشابہت سے پاک، اے اللہ تو. اسی لیے اتنا اجر تملأ المیزان کہ میزان بھر جاتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو. اور اللہ کو پسند ہے میرے بندے تو کہ سبحان اللہ. اب ایک عام امتی جو ہے نا اس کو یہ سب جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں یہ سب چیزیں، وہ صفات کیا ہیں یہ کیا ہیں بس وغیرہ. اللہ تو ہر چیز سے پاک، اس کو اللہ جو ہے نا پورا اجر دے رہے، پورا اجر اس کو دے رہے ہیں. ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں اس کو. سبحان اللہ کہو اللہ پاک. سب سے زیادہ پسندیدہ سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص. ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا اخبر، ان کو بتا دو ان اللہ یحبہ، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پوچھا بھئی تم کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے اس سورت سے محبت ہے. اس سورت سے محبت تو اللہ بھی ان سے محبت. ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا یہ سورت انہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. حضرت ابو ذر کی شہرت آسمانوں میں تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا ان کی شہرت آسمانوں میں کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں اور اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ دو وجہ سے آسمانوں میں ان کی شہرت. تو بہرکیف یہ ایک قسم ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ جزاک اللہ. ایک اور قسم ہے متشابہات کی جو گزر گئی، صرف اس کو دوبارہ کہتا ہوں. بعض صفات ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی بولے گئے ہیں مخلوق کے لیے بھی بولے گئے ہیں نہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ بھی متشابہات کی، جیسے اللہ سمیع، اللہ سننے والے. اگر عربی میں بولو نا زید سننے والا، زید یسمع، زید کی سننے والا. تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی بولے ہیں مخلوق کے لیے بولے ہیں، قرآن میں ہے اس طرح، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے نہیں ہے. اللہ دیکھتے ہیں. اللہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ دیکھتے ہیں اپنی قدرت سے. کیسے؟ مخلوق ہم دیکھتے ہیں. اب اگر انسان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا بہت بڑا فرق ہے. انسان دیکھتا ہے تو آنکھ کا محتاج، انسان دیکھتا ہے تو روشنی کا محتاج. اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ انسان خشکی میں دیکھ سکتا ہے، سمندر میں دیکھ سکتا ہے. اب آج کل جو ہے نا ٹیکنیک نکل گئی، لیکن وہ سبب سے دیکھ سکتا ہے، اس کے بغیر دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ بغیر کسی سبب کے اپنی قدرت سے سب کو دیکھتا ہے. بولنے کے لیے زبان کے محتاج، بغیر زبان کے بول سکتے ہیں. اللہ کلام فرماتے ہیں اپنی قدرت سے، اس کے لیے زبان نہیں. اللہ سنتے ہیں اپنی قدرت سے، اللہ دیکھتے ہیں اپنی قدرت سے. یہ بھی متشابہات ہے. آخری قسم ہے متشابہات کی جس میں سکوت واجب ہے. بس ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ دس. کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی صحیح حدیث،
اس کی صورت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے. وہ کہتا ہے اس کی صورت یہ ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اور انی انا الدہر، زمانہ میں ہوں. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ خاموش، کسی نے کوئی ڈسکس نہیں کی. اللہ سمجھ گئے نا؟ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں کیا ہے مطلب؟ بس خاموش رہو، یہ متشابہات میں چلا گیا. اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں صرف یہ کہیں گے اللہ ہی جانتے ہیں. اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. یہ سب کیوں ہوا بھائی؟ یہ سب اس لیے ہوا، اب دیکھو نا، اللہ اگر چاہتے سب کچھ سیدھے سیدھے جو ہماری عقل میں آتی سب کچھ کر دیتے. اللہ کی طرف سے امتحان ہے ہمارے لیے. امتحان یہ ہے، یہ بندے جو ہے نا ہم سب، یہ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ جو ان کی سمجھ میں آتا صرف وہی مانتے ہیں، یہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی مانتے ہیں. بندہ کون ہے؟ سمجھ میں آئے نہ آئے دو بھی ماننا ہے. اسی لیے اسلامی عقائد میں، اسلامی عبادات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی سمجھ کے اوپر ہیں. اب اللہ امتحان دیکھتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا اپنے اللہ کی بات مانتا ہے یا نہیں، یا وہی بات مانتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے. جو بات میری سمجھ میں آئے اسی کو میں مانوں تو میں میری سمجھ کا بندہ ہوا، اللہ کا بندہ نہیں ہوا. سمجھ گئے؟ میں اپنی سمجھ کا بندہ ہوا، اللہ کا بندہ نہیں ہوا. اللہ کا بندہ کون ہے؟ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے. وضو ٹوٹا تو وضو کہاں دھوتے بھائی؟ ٹوٹتا کہیں دھوتے کہیں، ہے نہیں. کوئی عقل ہے ہی نہیں تو جوڑ ہے ہی نہیں. موزے پہ مسا کرتے ہیں، چلتے نیچے سے، پوری گندگی نیچے لگتی ہے، حکم ہے کہ بھی اوپر سے دھو. عقل سے اوپر کی چیز ہے. کئی عقائد ایسے ہیں جو عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مانتا ہے یا نہیں. اسی لیے ان کو کہتے ہیں امور تعبدی. لکھ لیں، امور تعبدی. امور تعبدی، بندہ ہونے کی وجہ سے ماننا. یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں مان رہے ہیں؟ میں بندہ ہوں اس لیے میں مان رہا ہوں. ہاں اتنی تحقیق کرو یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے، اوکے آگے چلو. کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے کہ تحقیق گمراہی میں لے جاتی ہے؟ اس لیے کہ دیکھو ہر گمراہ فرقے کی ابتدا یہیں سے ہوئی. جو چیز اس کی عقل سے اوپر تھی نا، اس میں انہوں نے اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا اور وہیں سے فرقے گمراہ ہوئے. تو لہذا جتنے بھی ہم متشابہات کی قسمیں پڑھے ہیں اس میں سب سے صحیح چیز کیا ہے؟ اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور ہوتا گیا امت میں فرقے پیدا ہوئے. کیا ہوا؟ منافقین، اس کو یاد رکھیں، منافقین دین کے راستے سے مسلمانوں میں فتنے لائے. اس میں یہ بھی ایک سبجیکٹ متشابہات. ایک مدینے میں ایک شخص آیا، انہیں کہنے لگا میں صبیغ ہوں. صبیغ کے معنی کیا؟ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگو. اللہ کا رنگ کوئی ہے؟ اللہ کو اگر رنگ مانیں گے تو اس کا جسم ہوگا. رنگ کہاں چڑھتا بھائی؟ کہیں کسی مادے پہ ہی چڑھے گا نا. اگر رنگ بولیں گے تو مادہ ثابت ہوگا. یہ بھی متشابہ میں سے ہے. کیفیت اللہ کو جانتے ہیں. بس انہیں کہنے لگا میں صبیغ ہوں. حضرت عمر 2 لگا کے مدینے کے باہر بھیجے اس کو. 2 ہی لگائے بھائی، چل مدینے کے باہر. تو اس طرح فتنے جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد لوگوں نے کیا، اس کے بعد اہل علم نے کیا کیا؟ جو متشابہات جن کی تعویل قرآن اور سنت کے حدود میں رہ کے ہو سکتی ہے اس کی تعویل کی. اسی لیے 2 لفظ لکھ لیں. ایک تفویض. تفویض کے معنی ہیں یہ سارے متشابہات کو اللہ کے حوالے کرنا، اے اللہ آپ ہی اچھے جانتے ہیں. دوسری چیز ہے تعویل، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کی تعویل کی. الف لام میم کی کوئی تعویل نہیں کیا. کاف ہا یا عین صاد اس کی کوئی تعویل ہی نہیں کیا. لیکن ید کی تعویل کیا ہے. ید کے معنی مدد. مدد کہاں کرتا ہے؟ ید کے معنی مراد اللہ کی مدد ہے. یبقى ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے پروردگار کی چہرے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی خوشی. چہرہ مطلب خوشی کی تعویل کر دی ہے تاکہ امت کو عقیدے سے حفاظت کریں. حی لا یموت قیوم لا ینام ولا یشبہہ الانام، مخلوق سے اس کو مشابہت نہیں دی جا سکتی. چلیں بس کریں. وہ اصل تو آج ہے ہمارے پورے علماء کی میٹنگ ہے. ابھی مجھے تو 7 بجے ہی نکلنا تھا، لیکن جو ہے رچمنڈ جانا ہے. آج معاف کر دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کریں گے پورا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. جی کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ لکھ لیں تاکہ آئندہ ہفتے میں اس کو جو ہے انشاءاللہ کریں گے ڈسکس.
ایک سوال آیا ہے کہ بڑوں کے احترام میں کھڑے ہونا بھی کیا شرک میں شامل ہے یا نہیں؟ دو چیزیں ہیں. بڑوں کو بڑائی کا درجہ دینا یہ اسلام سکھاتا ہے. بڑوں کو بڑائی کا درجہ دینا یہ اسلام سکھاتا ہے. حدیث سے ثابت ہے. جب ایک صحابی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریمو، کھڑے ہو جاؤ تم اپنے بڑے کے لیے، تمہارے قبیلے کے بڑے. سمجھ گئے؟ بڑوں کو بڑائی کا درجہ نہ اسلام سکھاتا ہے. بڑوں کے آنے پر کھڑے ہونا یہ شرک نہیں ہے. لیکن بڑے جب آئیں وہ یہ چاہیں کہ میرے آنے پہ کھڑے ہوں، سم تھنگ رانگ. یہ حضرت جو ہے نا علاج کرانا ہے، یہ چیز غلط ہے. میرے آنے پہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں یہ آپ کی الگ بات ہے. میں چاہوں کہ میرے آنے پہ آپ کھڑے ہو جائیں، یہ میرے اندر کا کبر بول رہا ہے. اس کی فرق ہو گیا نا. وہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، جو کوئی کسی کے آنے پہ کھڑا ہوگا اس کا 1/3 دن غائب، حدیث ہے وہ وہی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پہ کھڑے ہوں اس کا 1/3 دن غائب ہوگا. تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب